الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو خصوصاً بے شمار نعمتوں سے نواز کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، ہر گھڑی ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ کتنی نعمتیں ہر انسان ہر سیکنڈ میں استعمال کرتا ہے، اس کا حساب ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ اس آیت سے یہ کہتے ہیں۔ اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس کو کبھی ہم نے اپنا دماغ لگا کر کے سوچا بھی نہیں ہے، اور سوچا ہے تو بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اپنے ایک دوست کی حالت بیان کرتے ہیں، اور حالت اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کی کیسی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا نیو یارک کا، وہ ہمارے گھر پر مہمان بنا۔ رات کو جب کھانا کھا چکے اور آرام کا وقت ہوا تو مولانا فرماتے ہیں میں نے سونے کے لیے بچھونا بچھایا، بستر بچھایا جس پر وہ آرام کر سکے۔ جب بستر کا انتظام میں نے کیا تو اس میرے دوست نے کہا مولانا یہ کس کے لیے بچھا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے لیے بچھا رہا ہوں۔ اس نے کہا مولانا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم کر دیا ہے، میں لیٹ کر نہیں سو سکتا ہوں جیسے عام انسان سوتے ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کی جو نلی ہے حلق میں سے اترتی ہے، ان نلی جس کو کہتے ہیں، وہ حلق میں سے جو نلی اترتی ہے اس نلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وال فٹ کیا ہے۔ وہ وال اس طریقے سے ہے کہ انسان جب اوپر سے کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ وال کھل جاتا ہے اور وہ کھانے کا لقمہ اس کے پیٹ میں اتر جاتا ہے، لیکن جب وہ سوتا ہے یا لیٹتا ہے تو وہی کھانے کا لقمہ اوپر آنا چاہتا ہے، لیکن وہ وال بند رہتا ہے، وہ اوپر لقمہ آنے نہیں دیتا۔ میرا وہ وال فیل ہو گیا ہے، اگر میں لیٹ جاؤں تو میں نے ابھی جو کھانا کھایا ہے وہ واپس منہ میں آ جاوے، اس لیے کئی سالوں سے میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں۔ مولانا نے کہا اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔
یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کس کس کو ہم گن کر رکھیں گے, کن کو ہم شمار کریں گے؟ اللہ نے تو مطلق اعلان کر دیا نہیں شمار کر سکتے. آگے مولانا کہتے ہیں ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی آنکھوں کی پلک کٹ گئی. یہ جو ہماری پلک جھپکتی رہتی ہے وہ پلک جو تھی وہ کٹ گئی, شٹر آنکھوں کا جو ہے, اور کٹنے کی وجہ سے زخم ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے علاج کرانے سے زخم تو اچھا کر دیا, لیکن اب پلک بغیر کی آنکھ ہو گئی, جیسے مچھلی کی ہوتی ہے, شٹر نہیں تھا آنکھ کے اوپر. اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اس آنکھ کو صحیح سلامت رکھنا ہے اور بچانا ہے تو ہر 2 گھنٹے پر 2 کلاک کے بعد آپ کو آنکھ پر پانی چھڑکنا پڑے گا, تو ہی آپ کی آنکھ صاف رہے گی اور بچ سکے گی, ورنہ اس میں بیماریاں ہونے کا خطرہ ہے, نقصان ہو جائے گا. اس آدمی نے یہ کرنا شروع کیا, ہر 2 گھنٹے پر آنکھ میں پانی کا چھڑکاؤ کرے اور صاف کرے تاکہ اس پر غبار نہ رہے, اس پر نقصان دینے والی چیز نہ رہے. کچھ دنوں تک لگاتار جب اس نے یہ عمل کیا اور آنکھوں پر پانی چھڑکتا رہا تو اس کے چہرے کی جو چمڑی ہے, گال جس کو ہم کہتے ہیں رخسار, گال کی جو چمڑی ہے وہ ایسی خطرناک تکلیف والی ہو گئی کہ پانی جیسے اس میں لگے ایک دم سخت تکلیف ہوتی تھی. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گال کی چمڑی یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس کو پانی سے دور رکھا جائے, زیادہ پانی کی وجہ سے اس میں انفیکشن ہو گیا ہے. اب سوچو, ایک آنکھ کی پلک, اس میں جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے, جب کوئی کچرا آتا ہے, ایسی کوئی چیز آتی ہے, اللہ نے آٹومیٹک ایسا پانی اس میں فٹ کر کے رکھا ہے کہ فوراً کچھ پانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں, اور پھر جب وائفر کی ضرورت ہوتی ہے, انسان بغیر کوئی کوشش کیے ہوئے ان کی آنکھ کی پلک جھپکتی ہے اور وائفر لگ جاتا ہے اور آنکھ صحیح سلامت محفوظ رہ جاتی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو, تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو. ہارون رشید کے پاس ایک شخص آیا, بڑے اللہ کے ولی تھے وہ, جس کا نام تھا ابن سماک رحمت اللہ علیہ. وہ آ کر بیٹھے ہوئے تھے. ہارون رشید وقت کا بادشاہ تھا, ان کے سامنے نصیحتیں کر رہے تھے ابن سماک. اس وقت نصیحتوں کو سن کر کے آخرت کی یاد میں, اللہ کے خوف میں ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رو رہے تھے. جب مجلس پوری ہوئی تو پانی منگوایا ہارون رشید نے, اور پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں لیا تو ابن سماک نے کہا رکو, بادشاہ سلامت رک جاؤ. آپ بتاؤ, اگر آپ کو سخت پیاس لگی ہو, بہت زیادہ پیاس لگی ہو, اور پانی کی قیمت کوئی شخص اتنی مانگے جتنا آپ کے پاس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب دینا مانگے, اس کی ساری قیمت لگا دے ہوئے, جتنا دنیا میں آپ کے پاس ہے وہ سب پانی کے 1 گلاس کی قیمت ہو جائے, اور آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو کہ پانی کی پیاس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہو گئی ہو, تو آپ 1 گلاس پانی کو ان ساری قیمت کے بدلے میں خرید لو گے؟ ہارون رشید نے کہا جب میری جان کا خطرہ ہوگا اور پانی کے بغیر میں بے چین ہوں گا تو میں اپنی حکومت کا کیا کروں گا, میں بیچ کر کے بھی 1 گلاس پانی خرید لوں گا. ابن سماک نے کہا آگے سنو, آپ نے یہ پانی پی لیا, یہ پانی آپ کے پیٹ میں گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام رکھا ہے, کڈنی میں سے فلٹر ہو کر کے جو خراب پانی ہے اور جسم کا جو زہر ہے اللہ اس کو پیشاب کے راستے سے صحیح سلامت نکال دیتا ہے. اگر یہی پانی کا گلاس آپ کے پیٹ میں جا کر رک گیا اور پیشاب کی شکل بن کر نہیں نکلا اور آپ کو تکلیف ہونا شروع ہوئی تو بتاؤ اس پانی کا 1 گلاس پیٹ میں سے نکالنے کی آپ کیا قیمت دو گے؟ تو ہارون رشید نے کہا وہی جو دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے سارا ہی دے دوں گا. تو ابن سماک نے کہا ہارون رشید 1 پانی کا گلاس پینے کے لیے آپ کی پوری حکومت کی قیمت, 1 پانی کا گلاس نکالنے کے لیے آپ کی پوری حکومت کی قیمت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہے اور کتنی نعمتیں دی ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نہیں شمار کر سکتے, بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم ہر سیکنڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں.
کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کے اندر کی مشینری کو رکھا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کو دماغ کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھی. آج جسم کے اندرونی معاملات کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں. یہ جو وال ہوتا ہے، وال انسان کے جسم کے اندر، اس کا کام ہوتا ہے پورے خون کو فلٹر کرنا. جب انسان کا وال بگڑ جاتا ہے تو ان کا فلٹر مشین بگڑا ہوا کہلائے گا. اب وہ جسم اس کا صحیح سلامت نہیں رہ سکتا. اب دیکھو، اسی لیے کہتے ہیں جب تندرست ہو، اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے بچا کر کے رکھا ہو، تو کبھی کبھار ان بیماروں کے پاس جا کر کے ہاسپٹلوں میں، یا جو بیمار گھر پڑے ہوئے ان کے پاس جا کر کے کبھی ان کی خیر خیریت پوچھا کرو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کیا نہیں دیا ہے. پہلے کے زمانے میں بادشاہوں کو پنکھے نصیب نہیں ہوتے تھے جو آج ہمارے زمانے میں ایک غریب سے غریب آدمی کے گھر میں ہوتا ہے. کیا اللہ نے نہیں دیا ہے ہمیں؟ ہم سے کچھ مدت پہلے حال دیکھو، ہمارے بوڑھوں کے پاس بیل گاڑی کے علاوہ کوئی سادھن نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹرک نہیں ہوتا تھا. سارا ہی سامان لاد کر کے بیل گاڑی میں لے جانا پڑتا تھا، اور اگر کہیں کوئی ٹرک مل بھی جاتا اور کچھ سفر کرنا نصیب ہو جاتا تو مدتوں کے بعد لوگ پہنچتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ سارا انتظام آج یہ کر دیا اور اتنی آسانیاں پیدا کر دی کہ ہم میں کا غریب آدمی بھی ایک 2 ویل لے کر اور ایک 4 ویل لے کر کہاں سے کہاں تک بہت جلدی اپنا سفر طے کر لیتا ہے اور ضروریات کو پوری کرتا ہے. یہ اللہ نے نعمتیں تو دی. ہمارے بوڑھوں سے ہی پوچھ لو کہ ہمارے پاس کیا تھا اور ابھی کیا نہیں ہے. یہ تو چونکہ ہم ناشکری اتنے بنے اور ہمارے اندر اتنی ناشکری آئی اور نعمتوں کی قدر ہمارے اندر سے اتنی کم ہو گئی کہ آج اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود انسانوں کی زبان سے شکایتیں ہیں. کیا کرے، کاروبار نہیں ہے، دھندے نہیں ہے، بیکاری ہے، روزی نہیں ملتی ہے، پریشانی ہے، بیماریاں ہیں. جو لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے وہ یہ بھی سوچے کہ ہمارے باپ دادا پہلے کیسے رہتے تھے، اور اگر ہم آج بوڑھے ہو چکے ہیں تو ہماری جوانی کے ایام میں ہمیں کیا سہولتیں تھی، کیا سہولیاتیں ملتی تھی، اور آج کیا نہیں ملتا. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. ایک ایک باتیں جو چھوٹی چھوٹی ہے اس کو گینے. آج سے کچھ سال پہلے ہمیں گھر کے اندر استعمال کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو شہر کے اندر 4-6 کنویں تھے. وہاں پر لائن لگا کر کے لوگ کنویں میں سے رسی سے پانی کھینچ کر کے اپنے پاس سر پر اٹھا کر کے گھر لاتے تھے اور زندگیاں گزارتے تھے. کیا وہ دن بھول گئے؟ اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک انتظام کیا کہ ہینڈ پمپ آئے ڈنکی اپنے گھر کے اوپر. پھر اللہ نے یہ انتظام کر دیا صرف ایک سوئچ دباؤ کہ اپنا پانی جو ضروریت کا ہے پورا بھر جائے گا. کبھی اس کے اوپر الحمدللہ کہا؟ کبھی اس کے اوپر اللہ کا شکریہ یاد آیا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے ہر کام کے پیچھے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے رہیں گے، بہت دیں گے اللہ تعالیٰ. شکر گزاری یہ ہے کہ زبان سے شکر کرے، دل سے شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے، ان نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. دیکھو کیا حالات ہیں، ہمارے اپنے مسلمان نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے. تھوڑا پیچھے جو ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر دیکھو ہمارے اپنے شہر میں، ہمارے اپنے علاقے میں ہمارے ساتھ رہنے والے نوجوان، کبھی کوئی شراب اور ڈرگس کے اندر پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی جگار کے اندر پکڑا جاتا ہے. یہ سب ناشکری کے اسباب ہیں اور ناشکری کرنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم دو، ان کو نعمتیں دو تو یہ احساس بھی دلاؤ کہ اللہ کی نعمت ہے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ چھین لیں گے، اللہ تعالیٰ چھین لیں گے. کبھی نابینا آدمی کو یہ پوچھا کرو کہ آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے.
وہاں پھر ذوالفقار صاحب کے پاس ایک آدمی آئے، بہت نابینا تھے بچپن سے اور حافظ قرآن بھی تھے. وہ بڑے خوش ہو کر آئے تھے، مولانا کہتے ہیں، اور میرے پاس آ کر اس نے کہا، مولانا کہتے ہیں کہ میرے پاس آ کر اس نے کہا کہ حضرت آج تو آپ سے بڑی دعا کرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو کرنی پڑے گی. مولانا نے کہا کہ مجھے اس کی خوشی دیکھ کر کے، اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر کے ایسا لگا کہ آج وہ اپنے لیے شادی کی دعا کرانے آیا لگتا ہے، تبھی اتنا زیادہ خوش ہوگا. پھر مولانا نے کہا ہاں بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو شادی کی دعا کرانے کے لیے آیا ہے. تو وہ حافظ قرآن جو نابینا تھا وہ رونے لگے، بہت زیادہ روئے. مولانا کہتے ہیں مجھے رونا آ گیا اس کو دیکھ کر، اتنا روئے. اور پھر کہا مولانا میں اپنے لیے شادی کی دعا کیوں کراؤں گا؟ میری ان آنکھوں سے میں نے اپنی اس ماں کو بھی نہیں دیکھا بچپن سے جس نے مجھے دودھ پلا کر کے آج تک بڑا کیا ہے. میں بیوی کی تمنا کر کے کیا کروں؟ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اس نابینے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ رات ہے یا دن ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا نعمتوں کی شکر گزاری. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دی ہے. تقریباً اکثر انبیاء کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ نعمتوں کے شکر گزار تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. وہاں پر آگے یہ کہا ہے انہ من عبادی الشکور، وہ میرے شکر گزار بندوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی تعریف کی ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں شکر کرنا سکھایا ہے. ہر چیز کے بعد کہا الحمدللہ. کھانا کھا کر کھڑے ہوئے الحمدللہ الذی اطعمنا، پانی پی کر پانی کا گلاس رکھا الحمدللہ الذی سقانا. بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، اپنے فضلات کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، باہر نکلے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الأذى وعافانی. ساری جگہ پر ہمیں سبق دیا گیا. سو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند سے بیدار کیا، بہت بڑی اللہ کی نعمت استعمال کر لی تھی. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. ساری جگہوں پر اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی، شکر کرو، نعمتوں کا شکر کرو. اور یہ تعلیم اسلام کی تھی. آج وہ تعلیم انسانیت کے اندر منتقل ہو کر کے ان لوگوں نے اپنے اندر لے لی جو دنیا کو انسانیت کا سبق سکھاتے ہیں. وہیں مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ایک مرتبہ پلین میں سفر کر رہا تھا، میرے پاس میں سیٹ کے اوپر ایک عیسائی عورت تھی. مولانا کہتے ہیں وہ عیسائی عورت اپنے چھوٹے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی. بچہ بہت چھوٹا تھا اور یہ عیسائی عورت اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی. مولانا کہتے ہیں میں کان سے سنتا تھا. وہ عورت ایک چھوٹی چمچ لے کر، چمچی لے کر چھوٹی سی، اپنے بچے کے منہ میں لقمہ دیتی تھی. جب بچہ منہ میں لقمہ لے لے تو ماں کہتی تھی بیٹا تو اپنی زبان سے تھینک یو بول، سے تھینک یو، تو تھینک یو بول اپنی زبان سے. بیٹا تھینک یو بولتا تھا، اس کے بعد اس لقمے کو چباتا تھا. یعنی ماں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کھلایا. مولانا کہتے ہیں میں نے پلین کے سفر کے اندر اس ماں کو دیکھا کہ اس ماں نے اپنے بچے کو 100 سے زیادہ مرتبہ چھوٹی چمچی سے لقمہ دیا اور 100 سے زیادہ مرتبہ اپنے بچے کی زبان سے بلوایا کہ تو شکریہ ادا کر میرا. یہ تعلیم عیسائی عورت اپنے بچے کو دے رہی تھی، جو تعلیم ہماری اسلام کی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار قدم قدم پر ہم استعمال کرتے ہیں. زبان سے الحمدللہ اور اللہ کا شکر ایسا بولا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کے اندر اور زیادہ دیتا رہے. اللہ نے تو انعام کا اعلان کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو ہم خوب دے دیں گے، بڑھا دیں گے. تندرستی ہے شکر کرو. کتنے شوگر والے ایسے ان کو میٹھا کھانا نصیب نہیں ہوتا. تندرستی ہے شکر کرو. کتنے بلڈ پریشر والے ایسے جس کو نمک والا کھانا اللہ تعالیٰ نے اس کو دور رکھا ہے، نہیں کھا سکتے، بہت ساری چیزوں کو نہیں کھا سکتے.
تندرستی ہے، ارے اللہ تعالیٰ نے ہمارا گلا کھلا رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ گلے کے کینسر والے 7 سال 8 سال 10 سال نکل جاتے ہیں، ایک لقمہ اپنے گلے سے اتارنے کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ اس کو ایک لقمہ اتارنے نہیں دیتا۔ ان کے اوپر اللہ کا شکر کرے، اللہ مجھے کھلا رہا ہے۔ آج یہ انسان بڑے ناشکرے بن گئے، اور یہ انسان خود نہیں بنے ہیں۔ شیطان نے جب حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار سے بھگایا تھا، اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ میں آدم کی اولاد کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے گمراہ کروں گا، اور اے اللہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ تو آدم کی اولاد کو بہت کم شکر کرنے والی دیکھے گا۔ اگر آج ہماری زبان سے شکر گزاری نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اگر زبان سے شکریہ کے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، الحمدللہ نہیں نکلتا ہے، تو سمجھو ہم شیطان کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ شیطان نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا نا کہ میں ناشکرے بنا دوں گا، ہم ناشکرے بن گئے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر امیر المؤمنین تھے۔ کعبہ شریف کا طواف کرتے کرتے دیکھا کہ ایک بہت پھٹے پرانے کپڑے والا آدمی، ایک بالکل غریب جیسا آدمی، میلے کچیلے کپڑے ہیں، جسم سے ایسا لگتا ہے کہ بہت غریب آدمی ہے، وہ اپنا سینہ کعبہ شریف سے چپکا کر کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں سے بنا دیجیے۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دیجیے، گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا وہ۔ حضرت عمر نے کسی کو کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ امیر المؤمنین کا یہ کام ہوتا ہے کہ امت میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ امت کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو حل کرتا ہے، اور وہی امیر کا کام ہوتا ہے جو کام آج کی جماعتوں کے بڑوں کا ہے۔ مسئلے ہوتے ہیں تو ضروریات پوری کرنی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ ضروریات پوری نہ کر سکے تو ان کو ذمہ داری چھوڑ دینی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس بندے کو اپنے پاس بلوایا اور پھر اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں کے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا میں فلاں دیہات کا ہوں، مطلب ایک دیہاتی آدمی تھا، صحابی تھے وہ۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ ایسی دعا کیوں کر رہے تھے کہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دیجئے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، اے اللہ میں آپ سے شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں۔ حضرت عمر سے کہا میں اللہ سے شکر گزاری کی دعا کر رہا ہوں، لیکن الفاظ ایسے تھے کہ حضرت عمر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ اس کڑک کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری مانگا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہننا، اچھی غذائیں کھانا، اچھے گھر میں رہنا اور اچھی سواری کا ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں ہے، شکر گزاری ہے، فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے پر نعمتوں کا اثر دیکھے۔ اگر مال بہت زیادہ ہے، نہ پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، تو یہ کوئی تقویٰ کی بات نہیں ہے، یہ تو کنجوسی ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا ہے جو کنجوس ہو وہ ہماری مجلسوں میں نہ بیٹھے، دور رہے۔ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی جگہ پر رہو اور اچھی سواریاں استعمال کرو، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے تو میں اللہ کے شکریہ کے طور پر پہنتا ہوں۔ اگر دل میں یہ نیت آ گئی کہ فلاں مجھے اچھا کہے یا وہ مجھے اچھا کہے، تو ہمارا یہ پہننا، ہمارا سواری لینا، ہمارا گھر بنانا، یہ ساری باتیں کسی کو دکھلاوے کے لیے تو یہ حرام ہو جائے گی، گناہ ہوگا۔ اور اگر اللہ کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی اس لیے میں کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔
اس لیے آج کی اس مجلس میں آج سے ہم اٹھے تو یہ سبق لے کر جائیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور کم سے کم لفظوں میں کم سے کم یہ کہے الحمدللہ، یہ بولتے رہے۔ اگر یہ بولیں گے ہم تندرست ہیں، اللہ ہماری تندرستی کو اور بڑھا دیں گے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہمیں اور مال دیں گے، اگر ہم غریب ہیں تو مالدار بن جائیں گے، اور اگر تھوڑی سی بیماری اللہ شفا دے دیں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں بڑھاتا ہی رہوں گا۔ اتنا اللہ بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے کہ انسان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی شکر گزاری کے اوپر۔ اور اگر ناشکری کرو گے، روزانہ کی 5000 کی آمدنی ہے، آوک ہے، اگر ناشکری ان کی زبان سے ٹپک رہی ہے اور ہر وقت ناشکری کرتا ہے تو دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے اعلان کر دیا ہے وہی کروڑ پتی بہت جلد ایسا بھکاری بنتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے مغلوں کا سب سے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے پوتوں کو ہمارے علماء نے لوگوں کے چوراہوں کے اوپر اور مسجد کے باہر دروازوں کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ناشکری اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔